جس طرح سے آپ تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ سونے کی قیمت جو ہے وہ آسمان پر پہنچ چکی، عوام بہت زیادہ اس وقت پریشان بھی نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی ہمیں میسر نہیں ہے، اب دسمبر میں سونا جو ہے وہ کیسے بندہ خریدے. السلام علیکم سر، بتائیے گا کہ یہ جو سونے کی قیمتیں اتنا زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب شادیوں میں سونا لوگ خریدیں گے؟ بہت مشکل ہو گیا، اور میری جو ہے ابھی اسٹڈیز چل رہی ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں 7-8 سال میں جو ہے ہونی ہے، تو اس کے لیے پیسے ابھی سے جمع کر رہا ہوں. کسی کے بچیوں کے جنہوں نے شادیاں کرنی ہیں یا کوئی بھی ہے، وہ تو غریب بندے کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا. وہ تو اب 1 تولہ سونا بھی نہیں دے سکتا نا. مہنگائی تو ہر چیز میں ہے بھائی، کھانے پینے کا چیز میں اصل تو ہے. گولڈ کا یہ سمجھ لو کہ ایک ناپید چیز ہو گئی ہے. ایک امیر آدمی بھی گولڈ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، یہ کنڈیشن ہے. کسی بھی معیشت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کا جو روپیہ ہے، آپ کا جو پیسہ ہے وہ اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس وقت ہم یہ جانیں گے کہ آخر ہم اپنی معیشت کو کس طرح سے جو ہے وہ مضبوط کر سکتے ہیں، اور جو پاکستانی روپیہ ہے اس کو کس طرح سے مزید مستحکم کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر، بتائیے گا کہ کس طرح سے پاکستانی روپے کو ہم مستحکم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ثنا آپ کا. دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اگر اس کی کرنسی اسٹرانگ ہوتی ہے تو پہلا پیرامیٹر یہ ہے کہ اس کی جو ہے فارن ایکسچینج ریزرو کتنے ہیں، اس کے اوپر آپ کو انٹرنیشنل ڈیٹ کتنے ڈالر میں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر آپ اپنی انڈسٹری کو فروغ دیتے ہیں اور آپ ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے کہ فارن کرنسی آپ کے ملک میں آتی ہے. جتنی زیادہ فارن کرنسی آپ کے ملک میں آتی چلی جائے گی، اتنا ہی آپ کا ڈالر اسٹرانگ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو جو ہے وہ لوگ سونے پر انویسٹمنٹ کرتے تھے باقاعدہ، لیکن اگر ہم ابھی کی بات کریں، کیونکہ سونا بہت زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی قوت خرید اتنی نہیں ہے اگر عام انسان کی بات کرتی ہوں، لیکن انویسٹمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے، اور انویسٹمنٹ کی نالج بھی دینا لوگوں کو ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سونے کے علاوہ ابھی اس وقت پاکستان میں اگر ہم 2026 کی بات کریں، کیونکہ 25 آلموسٹ اب ختم ہونے والا ہے، تو اگر 2026 کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جو کہ فیوچر میں یہ جو ہے وہ گیم چینجر کہیں نہ کہیں ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ کسی بھی ملک کے لیے اگر آپ خوشحالی چاہتے ہیں، لوگوں کی خوشحالی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو انڈسٹری کو فروغ دینا ہوگا، آپ کو زراعت کو فروغ دینا ہوگا، اور سروس سیکٹر کو بہتر کرنا ہوگا. جب لوگ کو وہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ اپارچونیٹی اچھی ہیں، تو وہ پھر گولڈ کی طرف نہیں جائیں گے، ڈالرائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے، وہ اپنا پیسہ وہاں انویسٹ کرتے ہیں. ہمارا انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے، خاص کر ایس ایم ایز جو کہ چھوٹی انڈسٹریز ہے، اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. اگر کسی آدمی کے پاس کوئی انویسٹمنٹ ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ چھوٹی انڈسٹری میں مجھے اتنا کمفرٹیبل نہیں محسوس ہوتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، گولڈ یا ڈالر میں چلا جاتا ہے، اس کو اس سے اچھا رزلٹ آ جاتا ہے. تو ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ایس ایم ایز ہیں، چھوٹی انڈسٹری والے ہیں، جو انٹرپرینورشپس ہیں، خاص کر خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا جو ہے ان کو سپورٹ کیا جائے کہ وہ اپنا بزنس کو رن کرنے کے لیے ان کو فیسلٹی دی جائیں. گورنمنٹ ان کو کم ریٹ میں انسٹالمنٹ دے کے پیمنٹ ان کو دے، تاکہ وہ ان میں اندر ایک کرج آئے، وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور انویسٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں کہ 2026 میں کس پر انویسٹمنٹ اگر کی جائے تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں تو بہت سارے اپارچونیٹیز ہیں. دیکھیں، اگر صحیح پالیسیز بنائی جائیں تو کسی بھی سیکٹر میں آپ انویسٹمنٹ کریں تو آپ کو بہت زیادہ گین آئے گا. مائنز اینڈ منرل میں بہت زیادہ چانس ہے وہاں پہ. اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ زراعت میں ہمارا ایک بہت وسیع چانس ہے. ایگریکلچر ہمارا بیک بون ہے، اور ہم بیسکلی ایک زرعی ملک ہیں. اگر اس کے اندر آپ پالیسیز صحیح کر دیں اور لوگوں کو اپرچونیٹی دیں کہ وہاں پہ انویسٹ کر سکیں، لینڈ آپ دیں گورنمنٹ، تو وہاں پہ اس سے زیادہ اس وقت کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ ملک کو نہیں اٹھا سکتی. جہاں عدم استحکام ہوتا ہے وہاں غیر قانونی منڈیاں بھی پنپتی ہیں. پاکستان میں سونے کی اسمگلنگ اور بلیک مارکیٹ بھی قیمتوں میں اضافے کا ایک بڑا سبب ہے. جب شفافیت ختم ہو جائے تب قیمتیں افواہوں اور ذخیرہ اندوزی کے تحت طے ہونے لگتی ہیں.
6 अप्रैल 2024 को FIA की इमिग्रेशन टीम ने जुम्मे के रोज़ मुल्तान एयरपोर्ट पर मुल्की तारीख की सबसे बड़ी मिकदार में सोना पाकिस्तान से दुबई स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। FIA के तर्जुमान ने बताया कि मोहम्मद तनवीर को फ़्लाइट नंबर FZ340 पर सवार होने की क्लियरेंस मिल गई थी और यहाँ तक कि इनका सामान भी जहाज़ में लद कर दिया था। ताहम जब उसने अपना पासपोर्ट FIA इमिग्रेशन को क्लियरेंस के लिए पेश किया तो हुकाम ने उनसे उनके अक्सर बैरून मुल्क सफ़र करने की वजह पूछी, लेकिन वो अपने जवाबात से टीम को मुतमईन करने में नाकाम रहे। एहलकारों ने उसका सामान उतार दिया। जब उन्होंने उसे अच्छी तरह चेक किया तो एक थैले में 16 किलोग्राम सोने की 10 ईंटें बरामद हुई। लेकिन आज भी पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर सोना स्मगल किया जाता है। जब गैर कानूनी तरीकों से सोना मुल्क में दाखिल या बाहर मुंतकिल किया जाता है तो सरकारी सप्लाई मुतासर होती है। ब्लैक मार्केट में सोना महंगे दामों फरोख्त किया जाता है, जिससे आम मार्केट की कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं। इस सूरत हाल में ना सिर्फ हुकूमत को टैक्स का नुकसान होता है बल्कि आम सारिफ के लिए सोना मजीद महंगा हो जाता है। अगर स्मगलिंग पर मौसर कंट्रोल और शफाफ निज़ाम कायम किया जाए तो सोने की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकता है। टीम तलाश ने आज जानी सोने की चमक के पीछे वो तल्ख हकीकत जो आम आदमी को मुतासिर कर रही है। टीम तलाश आज ये सवाल छोड़कर जा रही है कि क्या सोने की कीमतों में अदम इस्तेहकाम सिर्फ आलमी हालात का नतीजा है या फिर ये हमारी मुआशी पॉलिसियों और नाक़िस मंसूबा बंदी का नतीजा है।